बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। गुज़िश्ता 3 दिन की खबरों के साथ अगर आप इस खबर को नत्थी करें कि अली अमीन गंडापुर साहब अब से कुछ देर में अडयाला जेल पहुंच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे और आपको समझने में बहुत सी चीज़ों की आसानी रहेगी। वो इमरान खान साहब जिनको ईद की छुट्टियों पर अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं थी, वो इमरान खान साहब जब पूरे जेल को अपने लवाहिकीन के साथ रिश्तेदारों से मिलने की थी, वाहिद इमरान खान साहब थे और वो बुशरा बीबी थी जो सेल के अंदर बंद थी। वो इमरान खान साहब जिनको ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिनको उनकी बहनों से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई थी, उस इमरान खान साहब से आज अचानक आउट ऑफ द वे, ना मुलाकात का दिन, ना किसी अदालती हुक्म का कोई वसीला या वास्ता, आज अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात कर रहे हैं। या वो अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू में यह कहा कि इमरान खान साहब ने सबको माफ करने का फैसला कर लिया है और एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पर एग्री हो गई है। वो अली अमीन गंडापुर साहब, उस अली अमीन गंडापुर साहब की आज बुध के रोज मुलाकात हो रही है। ना ही जेल का शेड्यूल, ना ही कोई अदालती हुक्म, और इसकी मजीद कुछ कनेक्टिविटी अगर जोड़ी जाए तो जोड़ी जाए कि आजम सवाती साहब की कल मुलाकात हुई। उन तमाम अफराद में से जो लिस्ट में नाम दिए गए थे, सिर्फ आजम सवाती साहब जाके मिले। मैं और आप कहीं ना कहीं ड्रैग हुए कि आजम सवाती ने मानसर और हजारा की क़यादत की शिकायत की। मैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जनाब ये तो बड़ी बुरी बात है, आजम सवाती साहब इतने अरसे बाद मिले और मिलने के बाद उन्होंने हजारा और मानसरा की क़यादत की शिकायत की। उन्होंने जुनेद अकबर साहब को अपराइट भी कहा और कहा कि 2 बंदे ऐसे जो उनके माँ बाप को गालियां देते थे उनको ओहदा दे दिया जी। मुझे और आपको ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो जो सलीम सवाती साहब है स्पीकर, उनके हवाले से कोई शिकायत की, या अली हमजा को नहीं 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 ये चीजें मेरा ख्याल है कि मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि जिस बिना पर ये मुलाकात है उसके करक सब सामने आ रहे हैं। मैं भी आपके सामने रखता हूं। और असल वजह क्या है अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात की कि सूबे की सूरत हाल बतानी है, ड्रोन अटैक पर रद्द अमल लेना है, क्या करना है, बलूचिस्तान पे कोई रिएक्शन लेना है, किसी क्रैकडाउन पे कोई रिएक्शन लेना है। नो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपके साथ हकायक शेयर करने जा रहा हूं। फिर बलूचिस्तान की भी बात आपसे करेंगे। सर अचानक खबर ये निकली जी, अली अमीन गंडापुर साहब की ना जेल में मुलाकात की इतलात मुतवक्के। अली अमीन गंडा साहब को फोन पे बताया गया जी आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है। क्यों भाई जनाब? क्योंकि ये पीछे सारी चीजें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पिछले कुछ अर्से से इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। आज भी मैं आपको बता दूं, आप जितनी मर्जी मुखालफत करते हैं पीटीआई के एज अ कारकुन या सपोर्टर के, अली अमीन गंडापुर साहब आज भी इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी हैं। इमरान खान साहब जितना अली अमीन गंडापुर साहब पर ट्रस्ट करते हैं, इतना किसी के ऊपर नहीं करते। आजम सवाती ये सुनने के लिए नहीं गए थे कि ये सुनाने के लिए कि जुनेद अकबर क्या काम कर रहे हैं, आलिया हमजा क्या काम कर रही हैं और वो धोखा नहीं देगा सलमान अकरम राजा, ये सुनने के लिए, ये जवाब लेने के लिए नहीं गए थे इमरान खान साहब के पास। तो उस अली अमीन गंडापुर साहब को आज कहा गया कि आज आपकी मुलाकात है। कहा नहीं गया कि अब आप मुलाकात कर लें। उसकी बैकग्राउंड मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही, मैंने कहा पहले मैं बोल जरा आपके साथ, जो रिपोर्ट कर रहे हैं जी, जराए का कह के जी आज मुलाकात का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज आजम खान सवाती साहब पैगाम लेकर अडयाला जेल गए थे जी, और उन्होंने उधर वैसे बाहर आके कहा भी था कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब के मैंडेट के साथ उनसे पूछ कर इधर आ रहा हूँ। और अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात है ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने ही आजम सवाती साहब की मुलाकात को मैनेज किया था, ये भी पता है जी। ये खबरें भी सारी चल रही कि कल की जो मुलाकात थी, वो जो चीख रहे थे ना सलमान अकरम राजा साहब कि मुझे बताया ही नहीं गया, जो मैंने लिस्ट दी थी वो बंदे ही नहीं मिले, तो मेन मकसद कल जिस बंदे की मुलाकात का था वो मुलाकात थी आजम सवाती साहब की जी। और वे आजम सवाती साहब जो गुज़िश्ता 2.5 महीने से मुसलसल मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये सब चीजें मैं कहता हूँ कि ऐसे नहीं है ना, इसकी पूरी कनेक्टिविटी है जो मैं और आपने आपके सामने रखनी है जी। और फिर डेफिनेटली ये मुलाकात जो है ये हुकूमत वक्त की मर्जी से तो हो नहीं रही। ये डेफिनेटली मुलाकात आज की जो है जिससे मुतल्लिक खबर दी गई है, या कल की भी आजम सवाती साहब की, आजम सवाती साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा था, ये सब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हो रहा है, ठीक है, ताकि पता तो चले आगे चल क्या रहा है। क्योंकि बैकग्राउंड पे चीजें बहुत मुख्तलिफ तरीके से चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। इसमें जो विल्सन के बिल को जरूर शामिल करना आपने, जो अमरीकी कांग्रेस पे किया हुआ है। इसमें आपने वो मोहित पीरजादा साहब की जो सेनेटर ब्रेडमैन से जो बात हुई है, उन्होंने कहा मैं अपने ग्रुप के साथ पाकिस्तान आ रहा हूं, इसके साथ आपने जरूर इसको कनेक्ट करना है। ये सारी गैर मामूली पेशरफ्त हैं, इसको आपने जरूर करना है। समंदर पार पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात बहुत से पैराए के ऊपर है।
ایسے نہیں ابھی تک ڈرون اٹیک ہوا ہے، مبینہ ڈرون اٹیک ہوا جس پہ وزیر اعظم شاباش دے رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، جنید اکبر کچھ اور کہہ رہے ہیں، کے پی کے کی جو وزارت اعلیٰ ہے یا ان کی مشینری ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، سیاسی مشینری کچھ اور کہہ رہی ہے، اور ابھی تک آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ ان تمام چیزوں کو آپ ایک ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی یہ ملاقات کے پیچھے کیا ہے، کیوں پہلے بھی اعظم سواتی صاحب نے ہی صبح 7 بجے ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے، جو سنجانی کے جلسے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، یاد رکھیے گا آپ۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے چاپرز واپرز جو آگے پیچھے کرتے گئے، جو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر کے لیے یہ سب اعظم سواتی صاحب دوسرے بندے جس پہ عمران خان صاحب بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے جی، تو اس لیے یہ ملاقات کو جو تسلسل ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے جی۔ اچھا جی، پھر مزید اس امکانات کے ساتھ جو خبریں ریز کی گئی ذرا وہ بھی سن لیں جی۔ علی امین گنڈا پور صاحب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈالہ جیل پہنچیں گے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے عید کے تیسرے روز خصوصی اجازت سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے۔ خصوصی اجازت کون سی ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی نا اسٹیبلشمنٹ کی نا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جس پارٹی کا جنرل سیکرٹری باہر آ کے پھڑک رہا ہو کہ مجھے ہی اندر نہیں جانے دیا گیا لسٹ میں میرا ٹاپ پہ نام ہے، جس پارٹی کا چیئرمین ہی باہر جا کے پھڑک رہا ہو کہ بھائی مجھ سے ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی، یہ خصوصی اجازت کہاں سے ملی ہے جی جناب؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ صوبے کے حوالے سے مشورہ لینا، نو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی۔ ہاں، رپورٹ ہمیں ضرور کیا گیا کہ ذرائع کہ کیا کہا گیا جی، علی امین گنڈا پور صوبے سے میں اپنی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کریں گے، بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے درمیان پارٹی کے اندرونی اختلافات پر بات چیت ہوگی، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کو پارٹی امور اور سیاسی معاملات پر اہم ہدایت بھی جاری کریں گے، اور ملاقات میں صوبے کے امن و امان اور سیکورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، شاید اس طرح کی باتیں ضرور ہوں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ کنسرن ہے جی وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں جی ٹوٹل۔ جی ہاں، وہ کنسرن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ہے، یہ سوشل میڈیا کی میں خبریں ڈسکس بتا رہا ہوں آپ کو، اور ویریفائڈ جی، کیونکہ میں نے ڈاٹ سارے آپ سے ابتدا میں جوڑے تو میں ان لوگوں کے نام لیے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی انڈر پریشر بھی ہے اور مسائل سے نکلنے کا وے آؤٹ تلاش کر رہی ہے۔ میں انڈین جریدے کیا کہہ رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، CNN 18 کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وے آؤٹ کا تلاش کر رہی ہے جی، اور ڈیل بھی سامنے رکھی جا رہی ہوگی، یہ کہا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کو بدھ کے دن ملاقات کے لیے جیل جانے کی اجازت ملی ہے، کیونکہ جو ولسن کا بل بھی پیش کیا گیا ہے جس میں پاکستان کی اتھارٹیز کو امریکہ میں داخلے پر پابندی ہے۔ یہ سائن بہت بڑا ہے، شاید امریکہ جانے کی کسی کو خواہش نہ ہو، لیکن سائن بڑا ہے کہ اس طرح کا بل آ گیا ہے یار، جو ان کی کانگریس کی کمیٹیوں کے پاس چلا گیا ہے، ان کی آئینی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے، ان کی قانونی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے، ان کی فورن کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے، کس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ کانگریس مین پاکستان آ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کے حالات خود دیکھنے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی اور پھر کوئی وے آؤٹ نکالنا ہے، اور یہ رپورٹ جا کے انہوں نے امریکہ میں جا کر دینی ہے۔ سر چیزیں نہایت برے طریقے سے وہ ہیں۔ ہاں جی، اوورسیز پاکستانیوں کو بلا کر اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات، اس کی کنیکٹیوٹی کہ جناب آپ نے اس بل کے حوالے سے کوئی سپورٹ پورٹ نہیں کرنا، جس کو پی ٹی آئی کا ایک حلقہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی اوورسیز جو چیپٹر ہے، یہ ڈائسپورا ہے جو پاکستانیوں کا یا پی ٹی آئی کا ڈائسپورا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا انتشار ڈالنے کی کوشش ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اچھا، امریکی بل کے ساتھ اٹیچ ہے، کانگریس کے ممبر ساتھ آ رہے ہیں، یہ انہوں نے جائزہ رپورٹ دینی، اس کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہے نا، ان کی ملاقات بڑی معنی ہے۔ یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہے جنہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق کہا تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان کی خاطر سب کو معاف کرنے کا کہہ دیا انہوں نے، یعنی بے فکر ہو جائے عمران خان صاحب سے متعلق وہ سب کو معاف کر دیں گے۔ یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہے جنہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، 4 دن پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کو رپورٹ کی تھی۔ یہ آؤٹ آف دی بلو بات کیسے جا رہی ہے؟ تو اللہ کرے اس کا کوئی اچھا اور بہترین آؤٹ کم سامنے نکلے۔ ہاں جی، مجھے عالیہ حمزہ کی آج گفتگو بڑی مزیدار تھی، ان کے ٹویٹر پہ پیغام تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، میرے پاکستانیوں، پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی رہائی ضروری ہے، باقی سب باتیں غیر ضروری ہیں، نشانہ سیدھا رکھیں کیونکہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، باقی باتیں صرف مقصد سے ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ ہمارا لیڈر بے گناہ جیل میں ہے، متحد رہیں اور اپنے تمام وسائل، طاقت، ہمت صرف ایک ایجنڈے پر صاف رکھیں، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی۔ تو سر میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعظم سواتی، سلیم سواتی، خیبر پختون نہیں سر، علی امین گنڈا پور صاحب بدھ کے روز میل اس وجہ سے رہے ہیں کہ ان کے تھرو بھی کچھ خاص پیغامات، ساری بات ہے، ٹینشن کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا سر، یہ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرے تو سب سے زیادہ مناسب رہے گا۔
اب آؤں سر میں ذرا سردار اختر مینگل صاحب کی اپڈیٹ کے حوالے سے، وہ مجھے آپ کو اپڈیٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے نا. ان اپڈیٹ پہ بولوں تو سردار اختر مینگل صاحب کی نا ملاقات ہوئی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو صبح کو بتایا تھا کہ اور ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے ذرا وہ سن لیں. حکومتی وفد کے پاس سردار اختر مینگل صاحب کہتے ہیں میں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، مذاکرات کے دوران میرا کسی قسم کا کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، گرفتار خواتین کو فوری رہا کیا جائے، اس مطالبے کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں ہے ہمارا. انہوں نے کہا صرف گرفتار خواتین کو کیا جائے. حکومتی وفد کوئی درمیانی راستہ چاہتی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم کوئٹہ میں دھرنے کی اجازت چاہتے ہیں. یعنی یہ جو ہمیں مسنگ میں کھڑا کیا گیا ہے نا، ہمیں کوئٹہ کا راستہ کھولے، ہم کوئٹہ میں دھرنا دینا چاہتے ہیں. جس جگہ ہم دھرنا دینے بیٹھے ہیں یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا یہاں پہلے بھی خود کچھ عملہ آور مارا گیا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کوئٹہ نہ دیں. اگر کوئی خوشگوار نہ واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار ہم نہیں، اس کے ناخوشگوار واقعے کے ذمہ دار حکومت ہوگی. تو یہ تمام چیزیں نا ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. ہاں ادھر نواز شریف صاحب سے متعلق اطلاع ہے کہ وہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. بھائی بہت بار ایکٹیو ہو گئے، پتہ نہیں کب ایکٹیو ہوں گے. کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں بلوچستان کے حوالے سے سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اب نواز شریف صاحب ملنے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں. اختر مینگل صاحب کو ملیں گے تو کس حیثیت میں ملیں گے، ان کو کس طرح منا پائیں گے یا کیا نہیں منا پائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے. ایسے کئی ایکٹیو ہوئے ہیں، لیٹس سی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے. لیکن بہرحال یہ خبریں باقاعدہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب پھر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. یہ چیز ہے. ادھر ایک اور چیز تھی جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، وہ تھی اور بڑا سیریس نوٹ پہ تھی، اور وہ تھی خواجہ سعد رفیق صاحب. ایک سیریس پولیٹیشین ہے، میں ان کی پولیٹکس کو پسند کرتا ہوں. انہوں نے موجودہ صورتحال پہ کچھ جملے لکھے ٹویٹ پہ، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. انہوں نے کہا ہمارے یہاں ہر دہائی دو دہائی کے بعد ڈکلیئرڈ غداروں اور ملک دشمنوں کو محب وطن و مہربان پاکستان کو غدار اور ملک دشمن قرار دیے جانے کا عمل جاری اور ساری ہے. کردار کسی سازش اور انتقام در انتقام کی رسم بھی جاری ہے. ملک کو ایک قدم آگے جائے گا پھر 3 قدم پیچھے کر دیتے ہیں. پاکستان مزید حادثات کا متحمل نہیں ہو سکتا. عقل کی بات ہے نا، لے لی جائے. انہوں نے کہا دہشت گردوں ان کے سہولتکاروں کو پوری قوت سے تلف کیا جائے. آئین ماننے والوں کی کڑوی کسیلی اختلافی غسیلی آوازیں سنیں. مطالبات جائز بھی ہوں گے ناجائز بھی، لیکن تسلسل سے سنجیدہ بات چیت کریں. ملکی مفاد میں راستے نکالے اور مکالمے کے مکفل دروازے کھولے جائیں. سیاست کے بغیر محض طاقت کا استعمال پائیدار کامیابی نہیں دلا سکتا، ورنہ دشمن کا کام آسان ہو جائے گا. میرے خیال ہے ان آوازوں کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.